اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، کیا تم ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلوا، الگ ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِم، اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا، کہتے ہیں، إِنَّا، بے شک، مَعَکُم، ساتھ ہے تمہارے، انما، سوائے اس کے، نحن، ہم، مستہزئون، مزاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو منافقین تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم، جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے، یعنی کہ جو ان کے سردار تھے، جو مشرکین تھے، ان کے پاس جاتے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کو جو دھوکہ دے رہے، ہم اصل میں جو ہے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کس کے ساتھ ہے، وہ منافقین کے ساتھ ہے۔ منافق کون ہے؟ جو مسلمانوں کے منہ پہ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنے سرداروں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، ویمدہم، اور بڑھا دیتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کی، یعمہون، وہ اندھے ہو رہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل کے اوپر ڈھیل دیا جا رہا ہے کہ یہ میرے بندے اب بھی سچے دل سے ایمان لے کے آئیں گے، اب بھی لے کر آئیں گے، اب بھی لے کر آئیں گے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ہی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کو اسی وقت تو عذاب نہیں نہ ملتا، عذاب اور اللہ کی پکڑ تو ایک دم آتی ہے، اور جب آتی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی پکڑ کتنی شدید ہے۔ وہ حالانکہ لوگوں کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، مشرکین کے پاس جائیں کہ وہ ان کو کہیں کہ یہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ حالانکہ دھوکہ دہی تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کو بھی دھوکہ دے، تو وہ تو پھر ایمان کے بارے میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ہی سرکشی کی وجہ سے وہ فلا نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، ان لوگوں نے، اشتروا، خریدا، ضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، پس ناکام آئی، تجارتہم، تجارت ان کی، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں، اپنی آخروی ہدایت کے بدلے میں دنیا کی ذلت اور رسوائی کو مول لیا۔ یعنی کہ دنیا کے تھوڑے پیسوں کے بدلے، پیسے کیا، یعنی کہ دنیا کے دنیاوی جو خواہشات ہیں، اغراض ہیں، دنیا کے تھوڑا مال ہے، یہ کوئی بھی چیز ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالا۔ کس کے ہاتھ؟ جو مشرکین تھے، جو بڑے بڑے کافر سردار تھے، ان کے ہاتھوں میں۔ جیسے آج کل بھی لوگ، سنا ہی ہوگا کہ آپ لوگوں نے کہ پیسے دے کے وہ کافر ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو کوئی کچھ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ لوگ پیسے دیتے تھے ان کو اور ان کے مذہب کو خرید لیتے تھے، کیونکہ اس ٹائم غربت بہت زیادہ تھی۔ تو وہ جو لوگ، بعض اوقات غربت نہ بھی ہونے کے باوجود بھی لوگ نا اتنا دل نہیں تھا مانتا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کے علاوہ ہٹ ہے کہ ہم کوئی دین اپنائیں، تو یہ ہمارے شان کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو خریدا، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، مانند اس کے، الذی، جس نے، استوقد نارا، جلائی آگ، فلما، پھر، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ مانند ہے وہ شخص، اس شخص کی مانند ہے جس نے آگ جلائی ہے۔ مطلب کہ جب اندھیری رات ہو، اس میں انسان اگر آگ جلاتا ہے تو وہ اس کے جو آس پاس والا ایریا ہوتا ہے اس میں روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی نظر کو لے جائے، ان کی بنائی کو لے جائے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں بھی چھوڑے گا۔ مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر روشنی کرنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور خاص کرم نوازی ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو
ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، ان کو ہدایت نہ نصیب فرمائے تو جو ان کے دل کی دنیا ہوگی وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے پھریں گے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ وہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ایمان کے اوپر نہیں لوٹیں گے، چاہے آپ ان کے اوپر جتنی بھی محنت کر لیں۔ آؤ کصیبن یمانت بارش کی من السماء جو برستی ہے آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یہ جعلون دیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اللہ تعالیٰ محیط گھرے ہوئے بالکافرین کے کافروں کے، یعنی کہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مثال یہ بیان کی ہے کہ جو بارش آسمان سے برستی ہے، جب مطلب کہ ایک اندھیری رات ہے، اس میں طوفانی اور اندھیری رات ہے، اس میں بارش برس رہی ہے آسمان سے، اور جو وہ بارش ہے اس میں کیا ہے، اندھیرے ہیں، اور کیا ہے، کڑک ہے، اور اس میں کیا ہے، گرج ہے، اس میں کیا ہے، چمک ہے، مطلب کہ گرج چمک کے ساتھ وہ برس رہی ہے، تو وہ جو کافر ہیں وہ ڈر کی وجہ سے، مطلب کہ وہ جو کڑک ہوتی ہے اور جو بجلی کی چمک ہوتی ہے اس کو ڈر کی وجہ سے وہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، کہیں اس کڑک اور اس ڈر کی وجہ سے ہم مر نہ جائیں، یعنی کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی گھرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہوں کو یا ان کی آنکھوں کو، کلما جب اضاء لہم روشن ہوتا ہے لہم واسطے ان کے، مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم اوپر ان کے کاموں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ تو لے جاتا بِسَمْعِهِمْ ان کی سنائی کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بینائی کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے، یعنی کہ قریب ہے کہ بجلی یعنی کہ دیکھیں جب اندھیرا ہو اور بجلی چمکے تو ایک دم انسان کو لگتا ہے کہ ایک دم فل روشنی آ گئی، اور بعض اوقات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو بجلی ہے وہ کئی علاقوں میں گرتی ہے، کئی لوگوں کے اوپر گرتی ہے، تو سم ٹائمز ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو بجلی ہے نا ہماری آنکھوں کی بینائی کو نہ لے جائے، یعنی کہ جب بجلی چمکتی تھی نا تو اندھیرا تو اتنا زیادہ ہوتا تھا، بجلی چمکتی تھی ایک دم فوراً صاف راستہ نظر آنے لگتا تھا کہ کہاں کہاں تک نگاہ جا رہی ہے، کہاں کہاں تک نظر آ رہا ہے، کہاں تک نہیں، تو کہتے جب تو ان کو نظر آتا تھا نا تو وہ جہاں جہاں ان کو نظر آتا تھا تو وہاں پہ وہ چلنا شروع کر دیتے تھے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا مطلب کہ بجلی رک جاتی تھی چمکنا، ظاہری بات ہے بجلی ایک آدھے سیکنڈ کے لیے چمکتی تو وہ دور تک نظر آتی تھی کیا چمک چیز ہے کیا نہیں، تو جب وہ بجلی چمکنا بند ہو جاتی تھی تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اس جگہ پر ٹھہر جاتے تھے، کھڑے رہتے تھے، مطلب کہ ان کو اس قدر خوف آتا تھا اندھیرے سے، اس قدر خوف آتا تھا کہ ہم اگر چلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم گر نہ جائیں، ہم ایسے نہ ہو جائیں، ہم ویسے نہ ہو جائیں، اتنے خیالات آتے، تو کہتے ہیں کہ وہ چلنے لگ جاتے تھے یا مطلب کہ جب ان کو روشنی نظر آتی تو اس میں چلنے لگ جاتے، جب اندھیرا ہوتا تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی سنائی کو لے جائے، ان کی بینائی کو لے جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی سنائی لے جائے، مطلب کہ ان کو سنائی ہی نہ دے، جو آسمان کی کڑک ہے، جو آسمان کی بجلی ہے، وہ چمک ہے، ان کو سنائی ہی نہ دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر ان کو سنائی دے رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اگر نہیں سنائی دے رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، تو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی سنائی لے جائے اور ان کی بینائی کو لے جائے، مطلب کہ اگر وہ دیکھ ہی نہ سکیں کسی چیز کو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھاتا ہے انسان کے اوپر اپنے نشانے، اور کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی وہ کرامتوں سے نوازتا ہے، اپنے معجزات سے نوازتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ منافق ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی، مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے قوموں کے اوپر یہ ہوتا تھا اگر کوئی گناہ شخص کرتا تھا نا تو اس
کے اگلے دن اس کی دیوار کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے فلاں انسان نے یہ گناہ کیا، فلاں انسان نے یہ گناہ کیا۔ اب ہماری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہے، یہ مہربانی کی ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ ہمارا گناہ دکھایا نہیں جاتا، بلکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ کر دیا جاتا ہے کہ کاش کہ میرا بندہ آخری وقت میں ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل کے اوپر ڈھیل دیے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ کیا پتہ میرا جو بندہ ہے، میں نے اس کو اتنا پیار کیا، کیا ہوا پتہ یہ میرے آخری وقت میں ایمان لے، پر کیا پتہ کب لے اللہ تعالیٰ ڈھیل کے اوپر ڈھیل کے اوپر ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ کیا پتہ میرا بندہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے۔ جب انسان حد سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، چاہے وہ کسی کی زندگی ہے، چاہے وہ موت ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ اولاد ہے، یہ کوئی بھی چیز ہے تو کس کے ہاتھ قدرت میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔